السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ والضحیٰ حجرات علم نشرح سے پھر مومنوں اتمام حجت کیجیے، اور بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے التجا و استعانت کیجیے۔ اور یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گو شمال اہل بدعت کیجیے۔ مومن وہ ہے جو عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ برادران اسلام، آپ حضرات کچھ دنوں سے منافق اور دہریہ، ویسے یہ ہر دور میں رہے ہیں، مگر ابھی یہ زیادہ ہی اچھل کود ادھر سے ادھر بندروں کی طرح، کبھی اس ڈالی پر کبھی اس ڈالی پر، آج کل زیادہ ہی آ رہے ہیں۔ میں نے اور میری طرح تمام بہت سارے غلام مصطفیٰ، عاشقان بزرگان دین، اور خاص کر خادم مسلک اعلی حضرت کے لوگوں نے جب ان بے دینوں کا، مرتدوں کا، منافقوں کا، دہریوں کا رد کیا، تو جو اس جماعت کے لوگ ہیں وہ طرح طرح سے حیلے اور بہانے بنا کر لوگوں کے درمیان آتے ہیں اور انہیں گمراہ اور ان کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ حضرات سے گزارش ہے میری کہ آپ لوگ اس بات کو مکمل سنیں تاکہ پورے معاملے کا علم ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حق بات آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے ذریعے اپنے دینی بھائی تک پہنچ جائے، تاکہ ان دہریوں، منافقوں، بے دینوں کا ہم ببانگ دہل ان کا رد کریں اور ان کی منافقانہ چال کو آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کریں۔ میرے دوستوں، یہ بے دین جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہابی کافر کیسے ہیں، نجدی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، مرزائی، نیچری اور اہل خبیث، اس طرح کے اور جتنے فرقہ باطلہ ہیں وہ کافر و مرتد کیسے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان کے کفر و ارتداد کا ثبوت ہے، تو ان منافقوں کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے کتاب و سنت اگر پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھنا جانتے تو کسی سنی عالم دین کی بارگاہ میں جائیں اور پوچھیں، تو انشاءاللہ انہیں تسلی و تشفی بخش جواب ملے گا۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ جتنے مرتدین جنہوں نے ارتداد کیا، اسلام سے پلٹ گئے، ان کی حقیقت بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو
منافق یہ پوچھتے ہیں کہ تم وہابی کو کافر و مرتد کہتے ہو، تو یہ وہابی کافر و مرتد کیسے ہیں؟ تو یہ بتاؤ، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ و رسول کو ایذا دے، جو اللہ و رسول کو تکلیف پہنچائے، وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اس پر اللہ، اس کے رسول، اس کے رسولوں اور فرشتوں کی لعنت رب نے جب قرآن مجید میں یہ آیت مقدسہ نازل کی کہ ایسے لوگوں پر لعنت ہے، تو یہ بتاؤ کہ وہابیوں نے اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اس کے وہابیوں کے پیشوا اور امام تھانوی نے حضور کے علم غیب کو پاگلوں، جانوروں اور شیطان سے بھی کم علم لکھا، تو کیا گستاخی نہیں ہے جناب سید کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ فتاوی رشیدیہ میں مرتد گنگوہی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، کیا گستاخی نہیں ہے؟ اس کے بعد قاسم نانوتوی نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، اس کے بعد خلیل امبیٹوی نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ ان تمام گستاخان خدا و رسول نے جب بارگاہ رسالت مآب میں گستاخی کی اور گستاخی رسول کرنے کے سبب علماء حرمین شریفین نے انہیں مرتد قرار دیا، تو اب بتاؤ ان کو اگر ہم مرتد کہیں تو منافقوں کے سینوں میں جلن ہوتا ہے، وہ کہتے تم سارے وہابیوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اب یہ بتاؤ کہ ان کے طور طریقے پر جو چلے گا، حدیث مقدسہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے یا عذاب پر شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو جب انہوں نے کفر کیا اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں ان مرتدین کے، وہ سب جانتے ہیں، اور ان کا کفر کوئی چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ کتابوں میں چھپا ہے، اور ان کے جو حامیین اور ان کے جو مریدین چاہنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ جب وہ جان کر ان کے کفر میں اور اس پر اسی راہ پر چل رہے ہیں، تو بتاؤ کیا حدیث مقدسہ کی روشنی میں پھر وہ کیا کافر نہیں ہوں گے؟ وہ مرتد نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مرتد نہیں کہا جائے گا؟ اور پھر تم یہ سوال کرتے ہو کہ یہ کیسے مرتد ہو گئے؟ کیا تمہیں اتنا کتاب و سنت کا اتنا بھی زاویہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حدیث مقدسہ کی روح سے روشنی سے کہ جو کسی کافر کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے؟ تو انہوں نے کھلم کھلا نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہے، منہ بھر بھر کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ فتاوی رشیدیہ پورا ناپاکی سے بھرا پڑا ہے، حفظ ایمان بھرا پڑا ہے، تقویت الایمان بھرا پڑا ہے، براہین قاطعہ جو ہے پوری بارگاہ رسالت مآب میں گستاخی سے بھری پڑی ہے۔ ایسی ایسی کتابیں، ناپاک کتابیں ہیں، تم پڑھو اس کو، اور اس کے بعد یہ سب ان کے مریدین اور چمچے جانتے ہیں کہ ہمارے جو مر کر جہنم میں گئے پیشوا انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی پوچھتے ہو کہ یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ ارے جو جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں جانتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کے باوجود اس کی دفاع کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہ میرے امام حضور اعلی حضرت نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حرج جاں ذکر شفاعت کیجئے اور نار سے بچنے کی صورت کیجئے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ اور حضور مظہر اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تو بہت پیاری بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے اور تمہیں اس گناہ پر آگاہ کیا جائے، بتایا جائے، تو بنا دیری اور تاخیر کیے ہوئے فوراً توبہ استغفار کرو اللہ و رسول کی بارگاہ میں۔ اور حضور مظہر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ کا معاملہ ہے، اگر تم سے ایمان اور عقیدے میں کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً بنا کسی تعویل کو پیش کیے ہوئے، بنا کسی دلیل کو دیے ہوئے فوراً توبہ کرو تاکہ تمہارے ایمان اور عقیدے کی محافظت اور حفاظت ہو جائے، تمہارا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی ہمیں، اور یہ بے دینوں کے، مرتدوں کے، یہ جتنے چاہنے والے ہیں منافق، یہ کہتے تم ان سب کو کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں، یہ مرتد ہیں، جب یہ جان بوجھ کر
ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے، سب کچھ جانتے ہیں، کتابوں میں چھپا ہوا ہے، باقاعدہ ان کی لائبریری میں، ان کی درسگاہوں میں یہ کتابیں بھی وقتاً فوقتاً انہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں ہمارے اس ملاٹے نے، ہمارے اس پیر نے یہ گستاخی کی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس سے نہ انکار کرتے ہیں، نہ ان کتابوں کو اپنے یہاں سے نکالتے ہیں، نہ اس عبارت سے یہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر انہیں کیسے مسلمان مانا جائے؟ کیونکہ یہ دستور نہیں ہے، دنیا کا بھی دستور ہے اور شریعت کا بھی یہ دستور ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا تو گناہ کرنے والا مجرم ہے، لیکن اگر اس کا کسی نے ساتھ دیا تو وہ بھی مجرم ہے، اس لیے کہ گناہ کا ساتھ دینا بھی جو ہے یہ گناہ ہے۔ تو جب اس نے ان چاروں اربعہ خبثاء نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی اور باقاعدہ علماء حرمین شریفین نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس کے باوجود یہ سب جانتے ہیں اور اس پر خاموش ہے۔ آج تک بتاؤ کہ دیوبند نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہو، آج تک بتاؤ کہ سہارنپور والوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا ہو، آج تک کوئی ندوہ والوں نے فتویٰ جاری کیا ہو، یا اور بھی جتنے بڑے بڑے ان کے ادارے ہیں، کسی نے فتویٰ جاری کیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، انہوں نے ایسا لکھا، نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، یا ہم ان کی کتابوں کو اپنے یہاں سے نکال دیں گے، اسے نہیں مانتے؟ یہ سب مانتے ہیں اور اسے پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، وہ اسی پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اب جو ایسا کرے تو مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ اس کو کیسے مسلمان کہا جائے گا؟ اس کو مسلمان کس طرح تسلیم کیا جائے گا؟ جب یہ سب باتیں ہیں اور ہم لوگ وہ بتاتے ہیں، ہم لوگ وہ لوگوں کے سامنے ان کے کفری عقائد کو رکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو تم لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے، سینوں پہ سانپ لوٹنے لگتا ہے، تم کہتے ہو تم لوگ بریلوی لوگ تو صرف کافر بنانے کے لیے ہو۔ ہم کافر کسی کو نہیں بناتے، بلکہ جو کتاب و سنت سے جس کا جو حکم ہے اور میرے امام حضور اعلی حضرت نے جو بیان فرما دیا، وہی ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ایسا ایسا کتاب و سنت کا حکم ہے، ایسا ایسا کتاب و سنت میں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی تم لوگ نہیں مانو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب تمہارے دلوں پر اگر مہر لگ گئی ہے تو تم منافقوں والا کام کرو، دہریوں والا کام کرو، اور اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو تم ہدایت پاؤ گے، نہیں تو تمہارا نصیبہ۔ میرے پیارے دوستوں، ہم اور آپ ایسے منافقوں سے دور رہیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کے چال میں نہ پھنسیں، بلکہ یہ لوگ مرتد ہیں، اور ان کے ماننے والے جتنے ان کے ماننے والے ہیں، وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، مرزائی، نیچری، اہل خبیث، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اسلام سے پھرے ہوئے ہیں، یہ سب مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اور علماء حرمین شریفین کا ان لوگوں کے کفر پر مہر ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ لہٰذا ان کے جتنے بھی چیلے اور چمچے ہیں، اگر وہ اتنی زیادہ ان کے اندر ہمدردی ہے تو وہ اپنے بڑے بڑے بزرگوں سے کہیں جو ان کے ہیں کہ بھائی ان کی کتابوں کو جلاؤ، ان کی کتابوں کو اپنے مدرسے اور دارالعلوم سے نکالو، اور ان عبارتوں سے بیزاری کا اظہار کرو، اور اس کے بعد توبہ استغفار کرو۔ اگر تمہیں اتنی زیادہ قوم سے، مسلمانوں سے ہمدردی ہے اور نہیں ہے، خالی دکھاوے کے لیے ہے، تو یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے شراب اور پانی ایک ہو جائے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، اس میں کبھی دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، سنی مسلمانوں، مسلک اعلی حضرت مشرب غریب نواز کے چاہنے اور ماننے والوں، آپ حضرات ان سے دور رہیں، ان سے بالکل بھی ان کے قریب نہ جائیں، اور خاص کر منافقوں اور دہریوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو بہکا کر ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنا، لوٹنا، یہ اپنے مقصد اور مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ دور رہیں، ایمان پر استقامت کے ساتھ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رہیں، خاص کر مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اور اسی پر قائم و دائم رہیں، اسی پر چلتے رہیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر اس سے ہٹ گئے، اس سے منحرف ہو گئے، اس سے پلٹ گئے، تو یاد رکھیے کہ ہمیں نہ دنیا میں ہمارا کوئی حامی اور یاور ہوگا، اور آخرت میں تو خدا ہی جانے پھر اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات مذہب مہذب، مذہب اسلام پر
مذہب اسلام کے قوانین پر، شریعت کی پاسداری کرتے رہیں، شریعت کے حکموں پر عمل کرتے رہیں، مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہیں، چلتے رہیں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں مولا ہمیں ایمان پر زندگی دے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو مولا ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ آپ حضرات، میں خاص کر آپ لوگوں سے زور دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ یہ اہل سنت ہی ہے، لیکن فی زماننا حق والوں کی پہچان ظاہر کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس مسلک کا نام دیا ہے تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ یہ حق والے ہیں اور یہ باطل ہیں۔ تو آج کے وقت میں اگر مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ ہی حق والے ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، لہٰذا آپ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کی طرف نہ جھکیں، وہ چاہے جتنا میٹھی باتیں کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم اور آپ مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔